السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا شامنزم کو۔ شامن کون ہوتا ہے اور وہ کیسے روحوں سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور اسپرچویلٹی کو اٹین کرنے کے لیے شامنزم میں کیا کیا پریکٹسز ہوتی ہیں، اور کن کن علاقوں میں شامنزم اب بھی پریکٹس کیا جاتا ہے۔ ویورز، جب بھی کوئی طاقت کسی خطے میں اٹھتی ہے اور وہ اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرتی ہے، یا کوئی بھی سویلائزیشنل سیٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں ریلیجیس لیڈرشپ کا کردار بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم ہولی رومن امپائر کی اگر مثال دیکھ لیں تو اس میں چرچ اور پوپ کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی طرح جب اسلامک سویلائزیشن ایکسپینڈ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا جب، تو اس میں بھی ریلیجیس لیڈرشپ کا بڑا ہی اہم کردار ہے، کیونکہ مذہب ایک ایسی طاقت کا نام ہے، ایک ایسی سوشل فورس ہے جو آپ کو ایک زندگی میں پرپس دیتا ہے۔ اور جب مذہبی لیڈرشپ جنگ کو یا آپ کی امپائر کی ایکسپینشن کو ایک مذہبی فریضہ بنا کر پیش کرتی ہے، تو اس میں پھر کوئی بھی رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ جیسا کہ صلیبی جنگوں میں ہوا، پوپ نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان ظلم و ستم کر رہے ہیں کرسچنز پر، اس لیے کرسچنز پر اب یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ عیسیٰ کی سرزمین کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑائیں اور وہاں پہ عیسیٰ کی کنگڈم کو قائم کریں۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ منگولوں کو ایسا کون سا مذہبی بیلیف دیا گیا تھا یا پرپس دیا گیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی بہت بڑی امپائر کھڑی کر دی تھی دنیا میں۔ شامنزم کا کردار اس چیز میں بڑا ہی اہم ہے۔ شامنز نے کیسے منگولوں کو ارج کیا کہ وہ دنیا کو فتح کریں، آج ہم یہی چیزیں دیکھنے والے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ منگولوں کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو منگول جس علاقے میں بھی گئے فتح کی غرض سے، تو اس علاقے کا ریلیجن انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن انہوں نے اپنی مذہبی روٹس یعنی شامنزم کی روٹس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شامن لوگ جو تھے وہ ہمیشہ منگول آرمی کے ساتھ ہی ہوتے تھے، جیسا کہ ہم ڈراموں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی منگول آرمی کسی بھی حملہ کے لیے جاتی تھی تو ایک ساتھ شامن ضرور ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے منگولوں کا یہ بیلیف تھا کہ انہی شامنز کی وجہ سے ان کی امپائر اتنی ایکسپینڈ ہوئی ہے اور انہیں دنیا میں طاقت ملی ہے۔ سو انہوں نے جس ریلیجن کو بھی اپنایا، شامنز کو ساتھ ساتھ ہی رکھا۔ منگولوں کے ساتھ شامنز ہمیشہ رہتے تھے، اور ان کا رول یہ ہوتا تھا کہ رائل فیملی کے لوگوں کو اسسٹ کرنا سوشل میٹرز میں اور ریلیجیس میٹرز میں بھی۔ شامنز کو ہمیشہ سفید گھوڑے پہ سواری کروائی جاتی تھی، اور ان کا ایک خاص قسم کا ڈریس کوڈ بھی ہوتا تھا۔ شامن مذہب میں سب سے اہم خدا تینگری ہے، جسے یہ آسمانوں کا دیوتا مانتے ہیں۔ تینگری کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی ہے جسے یہ نیٹیگے کہتے ہیں۔ نیٹیگے دراصل مدر ارتھ ہے، اور ان دونوں خداؤں کے انڈر بہت سارے اسپرٹس کام کرتے ہیں، اور انہی اسپرٹس کی مدد سے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ منگولوں کے مطابق جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوتے تھے یا کسی بھی علاقے سے، یعنی بادشاہ کے خاندان کا خون بہانا بالکل بھی ممنوع تھا۔ اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ تلوار کے بغیر ہی بادشاہوں کو قتل کرتے تھے، یعنی خون بہائے بغیر۔ اور یہ بھی ایک شامن کی ہی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ واقعی جو سامنے انسان کھڑا ہے وہ کسی رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا خون شاہی خاندان سے ہے یا نہیں۔ اگر شامن یہ کہہ دیتا تھا کہ فلاں بندہ شاہی خاندان سے ہے، تو اسے بغیر تلوار کے مارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شامن کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت خان کے ساتھ یا منگول لیڈر کے ساتھ موجود رہے اور اسے ہر معاملے میں اسسٹ کرے، اور عام لوگوں کی رسائی شامنز تک بہت ہی کم ہوا کرتی تھی۔ بہت ہی کم ایسے معاملات تھے جن میں شامنز عام لوگوں کو اسسٹ کیا کرتے تھے۔ ایک عام انسان شامن کے ساتھ اسی وقت سامنا کرتا تھا جب وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ شامن ایک فزیشین کا کردار بھی ادا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے کیا کرتا تھا، اور اگر جڑی بوٹیوں سے کام نہ چلتا تو وہ پھر روحوں کو بلاتا اور روحوں کی مدد سے بیمار کا علاج کرتا، کیونکہ منگولوں کا یہ بیلیف تھا کہ بیماری ہمیشہ بری روحوں کی وجہ سے انسان پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ شامنز کا ایک رول یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی تباہ کاریوں کو دیکھ کر یا قدرتی تبدیلیوں کو دیکھ کر، موسموں کی تبدیلیوں کو دیکھ کر رائل فیملی کو اسسٹ کیا کرتے تھے ان کے جنگ کے معاملات میں، یا حکومتی معاملات کو کس طرح سے دیکھنا ہے یہ چیز بھی شامنز ہی بتایا کرتے تھے۔ خاص طور پر سورج گرہن اور چاند گرہن کو بڑی ہی اہمیت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے منگول امپائر جب ایکسپینڈ ہوئی کرسچین ٹیریٹریز میں یا مسلم ٹیریٹریز میں، تو کرسچنز اور مسلمز میں ایسٹرالوجی کو جو ماہر لوگ تھے انہیں بڑی ہی عزت سے نوازا گیا، کیونکہ منگولوں کا یہ بیلیف تھا کہ آسمانی جو باڈیز ہیں جن میں چاند ستارے سورج آ جاتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات بڑی ہی اہم ہوتی ہیں دنیا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اسی وجہ سے منگول ہمیشہ جب بھی جنگ پر جایا کرتے تھے یا کسی کمپین پر، تو شامن سے پہلے مشورہ لیا جاتا تھا۔ وہ شامن موسم کو اور قدرتی تبدیلیوں کو دیکھ کر ہی مشورہ دیتا تھا کہ اب یہ کمپین کرنی ہے یا نہیں کرنی۔
ہسٹوریکل سورسز ہمیں ایک واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ چنگیز خان نے پرشین کمپین کو ڈیلے کر دیا تھا کیونکہ اس کے ایک شامن نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شامن کو اور منگول آرمی کو گینڈے کا جانور نظر آیا تھا جو کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اسے ایک بیڈ اومن یعنی ایک برے شگون کے طور پر انہوں نے دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کمپین کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اسی طرح تاریخی واقعات میں ہم کچھ شامنز کی بہت زیادہ پاور بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک شامن تھا کدوکا بیکی۔ کدوکا بیکی پولیٹیکلی اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ اس نے چنگیز خان کے خاندان میں شادی بھی کر لی تھی۔ بیکی بہت ہی امپورٹنٹ شامن تھا اور اس کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے دوران وہ موسم کو کنٹرول کرے۔ اس کے پاس ایک پتھر ہوا کرتا تھا جس کو اٹھا کر وہ آسمان کی طرف لہراتا اور وہ یہ کلیم کرتا، یہ دعویٰ کرتا کہ اس پتھر کی وجہ سے وہ موسم کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ منگول شامنز کے پاس اکثر اس طرح کے پتھر ہوا کرتے تھے اور ان پتھروں کی طاقتوں کا اس طرح سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ جب چاہیں بارش برسا سکتے ہیں، برف باری کروا سکتے ہیں یا موسم کو صاف کروا سکتے ہیں ان سٹونز کی مدد سے۔ منگولوں کے شامنز کا ایک بڑا رول یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ منگولوں کی آرمی میں لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ چنگیز خان کی اولاد کی حکومت کو پوری دنیا میں قائم کرنا منگولوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ تینگری خدا کا آرڈر ہے۔ تینگری خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ چنگیز خان کی اولاد پوری دنیا پہ حکومت کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ چنگیز خان کو بڑا ہی ہولی مین یعنی ایک مقدس آدمی تصور کیا کرتے تھے۔ ہسٹوریکل سورسز میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو منگول خانز تھے وہ شامن سے بڑا ہی متاثر ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہر کام کے پیچھے شامن کے آرڈرز ہوا کرتے تھے۔ اگر شامن منع کر دیتا تھا تو وہ اپنی پوری بڑی ملٹری کی کمپینز کو ہی ڈیلے کر دیا کرتے تھے، اور اگر شامن یہ کہہ دیتا تھا کہ اب اچھا شگون ہے تو وہ فوراً سے ہی ملٹری کی کمپینز تیار کر کے چل پڑا کرتے تھے۔ اور یہ شامنز ہی تھے جنہوں نے منگولوں کو یہ بلیف دیا کہ منگول نسل پر یہ فرض ہے کہ چنگیز خان کی حکومت کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے اور اس کی اولاد کی مدد کی جائے دنیا پہ حکمرانی کرنے میں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔